السلام علیکم کلاس. آج ہم سٹارٹ کریں گے 9th آرٹس کا چیپٹر نمبر 1 دیٹ از سائنس کا تعارف اور کردار. سب سے پہلے سے چیپٹر کا نام ہی ہے سائنس. سب سے پہلے ہم سائنس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے. سائنس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سائنس ایک لاطینی لفظ سائنٹیا سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے. سائنٹیا کا مطلب ہے نالج. نالج مینس معلومات. سائنس کا لفظ جو ہے وہ بیس کرتا ہے معلومات پر، جس کے لغوی معنی ہے حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا، کہ جو بھی ہم نے اس میں آبزرویشنس وغیرہ جو کلیکٹ کی ہیں اس کا مطالعہ کرنا. نہ صرف مطالعہ کرنا بلکہ جو ہے وہ اس مشاہدات کو استعمال کرتے ہوئے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس پرفارم کرنا، اور پھر جو ایکسپیریمنٹس ہم اس پہ پرفارم کرتے ہیں پھر اس کے مطابق جو ہے وہ سائنٹسٹ اپنا کوئی ایویڈنس، اپنا کوئی رائے جو ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اس کا بنیادی اصول یہ ہے. سب سے پہلا ہے مشاہدات، سیکنڈ ون ہے استدلال. مشاہدہ کا مطلب ہے آبزرویشنس، کسی بھی قسم کا مشاہدہ کلیکٹ کرنا. مطلب کوئی بھی اگر سائنٹسٹ اگر کوئی بھی اپنا کوئی ایکسپیریمنٹ وغیرہ پرفارم کرتا ہے تو وہ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے بہت سارے مشاہدات کو اکٹھا کرتا ہے. مشاہدات اکٹھا کرنا مطلب بہت ساری معلومات کو وہ جمع کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس پر جو ہے معلومات جب اکٹھی کر لیتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ اس کے اکارڈنگلی جو پرفارم کرتا ہے. نیکسٹ سائنسی طریقہ کار. سائنسی طریقہ کار جو ہے تجربات کی روشنی میں سائنسی قانون وضع کرنا. تجربات کی روشنی میں کوئی سائنسی طریقہ جو ہے وہ پیش کرنا جو ہے وہ سائنسی طریقہ کار کہلاتا ہے. سائنس میں جو بھی ہے صرف مشاہدات تک بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے لیے جو ہے بہت سارے ایکسپیریمنٹس بھی کرنے پڑتے ہیں. وہ پھر ایکسپیریمنٹ جو ہیں وہ یہ کسی بھی سائنٹسٹ کو اس قابل بناتے ہیں کہ آیا کہ انہوں نے یہ جو بھی کوئی چیز جو انوینٹ کی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. نیکسٹ ہے سائنس کی تاریخ. سائنس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جیسا کہ تاریخ ہے ہماری. مثال کے طور پر انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی سائنس کی تاریخ کا آغاز ہو گیا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے جو ہے وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے بہت کچھ سیکھا اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ انوینٹ کیا، بہت ساری چیزوں کو اس نے دریافت کیا. اس سے سائنس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا. مثال کے طور پر انسان نے سب سے پہلے جو ہے لکڑی کو جلا کر جو ہے وہ آگ حاصل کی. اس سے جو ہے جیسے ہی آگ پروڈیوس ہوئی تو اس نے اس آگ پروڈکشن سے جو ہے سائنسی طریقہ کار کا ایک میتھڈ جو ہے وہ انوینٹ ہو گیا دیٹ از کالڈ کمبسچن. اس سے جو ہے وہ جلنے کا عمل جو ہے وہ دریافت ہو گیا. اس عمل کے ساتھ ساتھ انسان نے بھی یہ دریافت کیا کہ لکڑی تو جلتی ہے، صرف لکڑی ہی صرف جلتی ہے. اس کے لیے جو ہے وہ کسی بھی قسم کا پتھر کو جلا کر جو ہے وہ انرجی وغیرہ پروڈیوس نہیں کی جا سکتی. صرف لکڑی کو ہی جلا کر جو ہے وہ انرجی اس سے جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. اس سے انسان نے اپنے ارد گرد کی چیزوں سے بہت ساری معلومات کو اکٹھا کیا اور اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے جو ہیں ایویڈنس پیش کیے، بہت ساری اپنی رائے پیش کی. اس کے بعد نیکسٹ ہے یونانی فلاسفرز. مختلف سائنٹسٹ کے مختلف نظریات تھے جنہوں نے اپنی جو ہے پوائنٹ آف ویو سے مختلف قسم کی چیزوں کو انوینٹ کیا. اس میں جو ہے یونانی فلاسفرز کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ یونانی فلاسفرز جہاں دوسرے علوم پر بہت زیادہ حاوی تھے، انہیں دوسری چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھی، اسی طرح انہیں جو ہے وہ سائنس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھی. یہ فلاسفر جو تھے وہ 500 قبل مسیح سے سائنس میں دلچسپی لینے لگے. انہوں نے جو ہے وہ یہ تجرباتی تصدیق کے قائل نہیں تھے. ان کے نزدیک جو ہے وہ تجرباتی تصدیق کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ یہ 4 ایلیمنٹ پہ جو ہے وہ بلیو رکھتے تھے. وہ دیٹ از کالڈ ہوا، پانی، مٹی اور آگ. یہ ان 4 ایلیمنٹس پہ یقین رکھتے تھے کہ صرف یہ 4 ایلیمنٹس ہی ہیں جو کہ ایک شے سے دوسری شے میں تبدیل ہو سکتے ہیں. یہ 4 ایلیمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایک شے کو، ایک چیز کو جو ہے وہ دوسری چیز میں جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے کیمیا گری. کیمیا گری میں ہے 600 سے 1400 سن عیسوی کا دور جو ہے وہ کیمیا گری کا دور کہلاتا ہے. اس میں بہت سارے جو ہے وہ ایلیمنٹس جو ہے انوینٹ کیے گئے. اس میں سب سے جو میجر ایلیمنٹ ہے دیٹ از کالڈ آرسینک. اس میں آرسینک کی جو ہے وہ انوینشن کی گئی. نہ صرف آرسینک انوینشن کی گئی بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تجرباتی آلات وغیرہ بھی دریافت کیے گئے. اس میں کرسٹلائزیشن
ڈسٹلیشن میتھڈ کہ کس طرح جو ہے وہ ہم کرسٹلز بنا سکتے ہیں، ڈسٹلیشن کا میتھڈ دریافت کیا گیا، اور بھی بہت سارے تجرباتی آلات دریافت کیے گئے کہ کون سے جو ہے وہ ڈیوائسز، کون سے جو آلات ہیں وہ ہم تجربات میں استعمال کرتے ہوئے اپنے تجربات کو جو ہے وہ منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ عملی کیمیا گری کے دور کو جو مسلمان سائنسدانوں کا دور کہا جاتا ہے، یہ جو کیمیا گری کا دور ہے اس کو مسلمان سائنسدانوں کا دور بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے چنگیز خان اور ہلاکو خان کا دور۔ اس دور میں یہ ہوا تھا کہ اسلام میں تباہی ہونے کی وجہ سے ان کے دور میں عالم اسلام پر آنے والی تباہی کے نتیجے پر مسلمان جو قدیم صدیوں سے جو علم و دانش کا پیکر تھے، علم و دانش کو جو ہے وہ آگے پھیلا رہے تھے، وہ تمام جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی جگہ پر جو ہے بہت سارے مغربی سائنسدان آ گئے۔ ان مغربی سائنسدانوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی رائج کردہ یونیورسٹیوں سے جو ہے وہ علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس سائنسی روایات کو یورپ میں فروخت کیا جو کہ آج تک بھی جو ہے وہ قائم ہے۔ مطلب اس دور میں جو ہے اسلام پر آنے والی تباہی کے نتیجے میں مسلمان جو قدیم صدیوں سے جو علم کو آگے جو ہے وہ پھیلا رہے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، اس کی جگہ جو ہے وہ ان مغربی سائنسدانوں نے لے لی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے دور جدید کے سائنسدان۔ دور جدید کے سائنسدان میں بہت سارے سائنٹسٹ، میکلیلیو آ جائے گا، آئزک نیوٹن آ جائے گا، مینڈل، ایڈیسنس آ جائے گا، مارکونی آ جائے گا، اور آئنسٹائن، اور بھی بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اپنے نظریات کو پیش کیا۔ نہ صرف نظریات کو پیش کیا بلکہ اس کے متعلق مشاہدات جمع کی، اور جو ہے پھر اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اپنے ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے۔ اب اگر ہم اس ٹاپک میں جو کہ ہم نے ابھی انٹروڈکشن کا ٹاپک پڑھا، اب اس میں بہت سارے کوسچنز بھی بن سکتے ہیں، جیسے کہ سپوز جس میں سائنس کی تعریف جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے۔ سائنس کے بنیادی اصول کون کون سے ہیں، جیسے مشاہدہ اور استدلال۔ سائنسی طریقہ کار کیا کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے۔ سائنس کی تاریخ میں آپ لوگ سے یونانی فلاسفرز کا نظریہ پوچھا جا سکتا ہے۔ کیمیا گری سے کیا مراد ہے۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے دور میں کی وضاحت کریں، یہ پوچھا جا سکتا ہے، اور دور جدید کے سائنسدانوں کے نام جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں۔